ایک انسان جو اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، مطیع و فرما بردار ہو اپنے ماں باپ کا، وہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ اولاد کرتی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی لوگ تھے، جو دوست لوگ تھے، اگر عام ماں باپ کے دوستوں کا اتنا خیال رکھنا ہے اور شریعت نے اتنا مقام دیا ہے کہ باپ کے دوست کا احترام کیا جائے، اس کی تکریم کی جائے، تو جو دوست حضرات تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے مقام کا اندازہ کوئی لگا سکتا؟ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں سے کلمہ گو حضرات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتیرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بڑے بڑے مشہور صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ تو مومن ہی نہیں تھے، یہ تو ایسے تھے، یہ تو ویسے تھے۔ بہرحال میرے بھائی میں دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہنا چاہ رہا ہے، مگر کہہ نہیں پا رہا کیونکہ وہ ذات بڑی عظیم ہے۔ اس ذات پر ڈائریکٹ انگلی اٹھانا اس کے بس کا روگ نہیں، تو پھر وہ انڈائریکٹ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی جو سمجھ نہیں پا رہے ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نبھانا یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، یہ بہت مشکل کھیل ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اس بد ہضمی کا ازالہ کرنے کے لیے، اس بد ہضمی سے نکلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو جب تک برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کے بارے میں لوگوں کو شک میں نہیں ڈالیں گے، اور ان کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو وقار ہے، جب تک وہ شخصیت پر آنچ نہیں آئے گی، وقار مجروح نہیں ہوگا، تب تک پھر ان کا یہ ہاضمہ درست نہیں ہو سکتا۔ دراصل کھیل یہ ہے۔ اب آپ کو سناؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی شان۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین میں سے جو پہل کی جن لوگوں نے، انصار و مہاجرین میں سے جن لوگوں نے اسلام لانے میں، مدد کرنے میں، ہجرت کرنے میں جو لوگ پہلے رہے، جن کا نام سر فہرست آتا ہے، یہاں نقطہ ہوگا بس۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ پہل کیے ہیں ان کا جو مقام ہے وہ تو ہے، وہ لوگ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اخلاص و محبت کے ساتھ، ان لوگوں کو بھی اللہ نے کیا کہا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی، اللہ ان سے بھی راضی، اور یہ اللہ سے راضی۔ اب اللہ اگر رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دے اور وہ خوش ہو جائے تو پھر کسی کے جلنے بھولنے سے کوئی فرق پڑتا؟ کچھ نہیں۔ لیکن بہرحال اپنوں کو سمجھانے کے لیے گفتگو ہو رہی ہے۔ جو جلتے بھونتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتے، ان کا جلنا اور بھولنا ہی ان کا عذاب ہے، وہ تو اس دنیاوی عذاب سے بھی دو چار ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم ان بھولے بھالوں کی بات کرتے جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ لے کر کے جائیے کہ جو شخص بھی وہ کتنی بڑی پگڑی والا ہو، کتنے سفید کرتے والا ہو، اور کتنے بڑے مدرسے کا فارغ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی زبان سے ہمیشہ قال اللہ قال رسول صدا نکلتی ہو، لیکن اگر وہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کی شان پر حرف آتا ہے معمولی سا، تو سمجھ جائے وہ نبی کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ شریعت محمدیہ کا باغی ہے۔ ایسے شخص سے آپ کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کی محبت ایمان ہے، دین ہے، اور صحابہ سے بغض، صحابہ سے نفرت اور کراہت یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ اللہ کا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اخلاص و محبت کے ساتھ۔ کس کی پیروی؟ انصار و مہاجرین کی۔ یہ کون ہے؟ نبی کے ساتھی ہیں۔
انصار وہ ہیں جو مدینہ میں رہتے اور بستے تھے، اور مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ مدینہ والوں نے مکہ والوں کی جو خدمت کی اور جو تعاون پیش کیا، وہ اس دھرتی نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھے گی۔ تو ان دونوں میں جو سبقت کیے ہیں، جو پہل کیے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا ثمرہ، صلہ اور پھل یہ ہے کہ اللہ ان سے بھی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے قرآن میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب ذکر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ وقتی نہیں ہوں، خالدین فیہا ابدا، آپ ہمیشہ اس سے محظوظ ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اللہ کا ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے اور حقیقت ہے۔ دیکھیں اس میں والذین اتبعوہم بإحسان میں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بعد جو صحابہ ایمان لائے، جو صحابہ ہجرت کیے، جن صحابہ نے مدد کی، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو شخص بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اخلاص و محبت کے ساتھ اتباع اور پیروی کرے گا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے رضامندی کی اور جنت کی، جو ہمیشگی والی ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کامیابی کی سب سے بڑی علامت اور دلیل ہوگی۔ سوچیں، جن کا مقام یہ ہے کہ جن کی اتباع اور پیروی اخلاص و محبت سے کی جائے تو پھر یہ مقام ملتا ہے، ان کو گالی دینے کا جواز بنتا ہے، ان کو برا بھلا کہنے کا جواز بنتا ہے۔ اگلے ہفتے ہمارے ملکوں میں رجب کے کوڑے بھرے جائیں گے، اور یہ رجب کے کوڑے کون بھریں گے؟ ہمارے مسلمان بھائی۔ اور رجب کے کوڑے کی جو کہانی ہے نا، اس کنویں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کی کہانی ہے۔ اب آپ بتائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی فضیلتیں، جتنی منقبتیں حدیث میں آئی ہیں یا صحابہ نے جو بیان کی ہیں، ان تمام کو ایک سائڈ کر دیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر صرف ایک بات آپ مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے، تو پھر یہی اس شخصیت کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ صحابی ہیں۔ کسی انسان کا شرف صحابیت مل جانا اس دھرتی پر اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، دیکھا، چیک کیا، پرکھا، تو ان میں سب سے بہتر اور پاکیزہ دل کون سا پایا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسے چن لیا، کس لیے؟ نبوت و رسالت کے لیے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کے دلوں کو چیک کرنے کے بعد سب سے افضل، سب سے پاکیزہ اور بہتر دل پایا، تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جسے چن لیا مقام نبوت و رسالت کے لیے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چن لینے کے بعد باقی دل کو ٹٹولا اور چیک کیا، تو پھر صحابہ کا دل پایا کہ یہ دل وہ دل ہیں جو مقام نبوت و رسالت کی لاج رکھ سکتے ہیں، جو مقام نبوت و رسالت کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دل والوں کو، یعنی صحابہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کے طور پر چن لیا۔ اب اگر کسی صحابی کو برا بھلا کہا جائے دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں، صحابہ کے ساتھ جو کھلواڑ کرے وہ کسی بھی پوشاک میں ہو، وہ قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ اس کی مسند کتنی اونچی کیوں نہ ہو، اس کی پوشاک کتنی اجلی کیوں نہ ہو، وہ شخص دیکھنے میں کتنا پر رونق اور پر نور نہ دکھتا ہو، لیکن جس شخص کی حرکت سے کسی صحابی کی شخصیت پر اگر معمولی سا دھبا پڑتا ہے تو پھر وہ شخص قابل احترام نہیں، بلکہ اس کی جتنی تذلیل کی جائے کم ہے۔ یہ جذباتی بیان نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اس کا ماحصل ہے۔
اللہ رب العزت نے جن دل والوں کو چنا ہو نبی کے وزیر کے طور پر، نبی کا دوست چنا ہو، ان دوستوں میں سے ایک دوست امیر معاویہ بھی ہے۔ وہ نبی کا برادر نسبتی ہے، اسے لقب دیا گیا ہے خاد المومنین، ہم سب کے ماموں، مومنوں کے ماموں کو برا بھلا کہا جائے۔ صحابہ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ابو بکر سے لے کر کے معاویہ تک، اور معاویہ سے لے کر کے آخر تک سارے ان میں شامل ہیں۔ والذین معہ، اگر کسی ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک دیکھ لیا حالت ایمان میں، اور وفات اس کی ہوئی حالت ایمان پر، تو پھر وہ صحابی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے حالت ایمان میں دیکھ لیا اور مرا بھی حالت اسلام پر، ایسا شخص صحابی ہے۔ اور یہ تمغہ صرف ایک بار ملا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ کہتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، یہی وہ چیز ہے جو ہضم نہیں ہوتی، جو چبھتی ہے۔ یہ جو نبی کے ساتھی ہیں، ان کی ایک شان ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں اور غیروں پر ننگی تلوار۔ اشداء علی الکفار، سخت ہے کس پر؟ توحید کے دشمنوں پر۔ اور رحماء بینہم، اہل توحید سے وہ اتنے نرم، بالکل موم سے بھی زیادہ نرم، جیسے چاہے اسے ڈھال لے۔ لیکن مخالفین توحید پر وہ آہنی تلوار ہے، ننگی اور کھلی تلوار ہے، اور اپنوں پر نہایت نرم دل۔ آگے بہت ساری خوبیاں، اور آگے چلتے چلتے اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اب اس میں ہم اور آپ بھی داخل ہو گئے۔ اگر صحیح معنوں میں ایمان ہو، توحید کی خوبو ہو، توحید کا چلن ہو، جلن نہ ہو توحید سے، تب یہ بات پیدا ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک توحید بالکل مکمل نہ ہو، پرفیکٹ نہ ہو۔ تب اللہ کہتا ہے منہم مغفرہ، ایسوں کے لیے بخشش ہے۔ بخشش وہ بخشش ہے جس کے طفیل میں جنت اور جنت کی نعمتیں اور رب کی رضا۔ اللہ کہتا ہے وہ اجر عظیمہ، بڑے بڑے اجر ملیں گے، ثواب اور نیکیوں کا انبار اور ڈھیر ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ نام لیا شروع میں نبی کا اور نبی کے دوستوں کا، تذکرہ ہوا نبی کے دوستوں کی صفات کا۔ نبی کے صحابہ معیار حق ہے، اور ان کی کھلی اڑائیں گے آپ، یا ان کی کھلی اڑانے والوں کا ساتھ دیں گے آپ جانے انجانے میں، کھانے کے نام پہ؟ بہت خسارے کا سودا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ دلائل بہت سارے ہیں، حدیثیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو شان بیان کی ہے بہت زیادہ ہے۔ اور میں نے کہا کہ کسی صحابی کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صحابی ہے بس مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ صحابی ہو جانا اس کے شرط کے لیے کافی ہے۔ صحابی پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں میلی اور گندی، ذرا اس پر بھی ایک حدیث سنتے چلیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیحہ میں ذکر کیا ہے، من سب اصحابی، جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ یہ جو شخص چاہے وہ کرتا پاجامہ پہن کے کہنے والا ہو، چاہے وہ کسی آستانے پر بیٹھا ہوا شخص ہو،
اور اس کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہو، تب بھی من سب صحابی، جو شخص بھی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، میلی نظر رکھے، میرے صحابہ کو اچھالنے کی کوشش کرے. نبی کو محبت کتنی تھی اپنے صحابہ سے، لگائیے اندازہ. نبی اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ جو مجھے گالی دے، جو مجھے برا بھلا کہے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ، لعنتی ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر، وہ مستحق ہے. فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. کتنے فرشتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ تصور سے بالاتر ہے. والملائکہ والناس اجمعین، پوری کائنات کی لعنت. اس دھرتی کا وہ بوجھ ہے، ننگ اور عار ہے وہ شخص جو کسی صحابہ کے بارے میں میل نہ رکھے. آپ کو سینکڑوں نام مل جائیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں صبح و شام، داڑھیاں رکھتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، کرتا پاجامہ سفید پہنتے ہیں، شیروانی بھی پہنتے ہیں، اور مسلمانوں کی رہبری بھی کرتے ہیں، مذہبی رہنما کے نام پر اور اس کے روپ میں چلتے ہیں. اور بہت ساری جماعتیں بھی ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی جماعت کہتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمانی جماعت کہتی ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتی ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں ان کے عقیدے گندے ہیں. صحابہ کے بارے میں ان کی سوچ درست نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق ان کی سوچ نہیں ہے. وہ کہنے والا کوئی ہو، بار بار کہہ رہا کوئی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص صحابہ کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہتا ہے یا ایسا تصور پیش کرتا ہے جس سے ان کی شخصیت پر ذرہ برابر بھی آنچ آتی ہے، تو وہ شخص لعنتی ہے. من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. میں آپ کو بتا دوں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم نبی کے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ کہ یہ آدمی کے دماغ میں یہ بات آتی کیسے ہے؟ شیطنت کی انتہا ہے یار. کلمہ میں پڑھے اس کا اور اسی کی دوستوں کی برائی کرے. اب پتہ نہیں امیر معاویہ کو، امیر معاویہ کاتب وہی بھی ہیں، قرآن لکھتے تھے. قرآن لکھنا یہ کتنا بڑا تنخواہ ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی ذمہ داری امیر معاویہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اتنی بڑی ذمہ داری قرآن لکھنے کی، اور اس کو یہ ملعونے برا بھلا کہتے. نبی نے جو کام سونپا ہو وہ اپنی مرضی سے سونپا، رب کی مرضی کے شامل ہوئے بغیر نبی کوئی حرکت نہیں کرتا دین کی. نبی کی ہر ادا رب کے اشارے سے ہوتی ہے. اور نبی کے دوستوں کے بارے میں عیب گیری کرنا، یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کی وجہ دین اسلام